نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے آج ہمیں اس بابرکت محفل میں اکٹھا کیا ہے۔ اس توفیق پر، اس سعادت پر، اس خوشبختی پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج درس قرآن کا یہ 8واں سلسلہ ہوگا۔ اس سے پہلے 7 دروس قرآن ہو چکے۔ آج کا جو درس قرآن ہے یہ پارہ نمبر 2 کے رکوع نمبر 1 سے ہی ہے، اور آیت کریمہ ہے آیت نمبر 146 سورۃ البقرہ کی، اور آیت نمبر 148، 146 اور آیت نمبر 147۔ پچھلے جمعے تحویل قبلہ کی گفتگو ہم نے کی تھی اور بتایا تھا کہ کعبۃ اللہ کی جب سمت مقرر کی گئی اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آج اس سے آگے، کیونکہ جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو اس پر بھی لوگوں نے سوال اٹھائے کہ قبلہ تبدیل کیوں کیا گیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر، حضور کی تعلیمات پر جو شیوا تھا یہودیوں کا، عیسائیوں کا، انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق اس پر بھی سوال اٹھائے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ جو سوال اٹھانے والے تھے ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے پیارے، یہ جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں یہ آپ کو جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، ہڈ درمی کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اس میں لفظ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اس سے آگے ہے آیت نمبر 147 الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے وہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، وہ میرے محبوب کو، یعنی کہ عیسائیوں یہودیوں کو اللہ نے کتاب دی تھی نا، اور اعتراض بھی وہی کرتے تھے، اللہ نے فرمایا وہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، کتاب عطا کی تھی، یعنی زبور، تورات، انجیل، جن پر ہم نے نازل کی تھی، فرمایا کہ وہ میرے محبوب کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اتنا پہچانتے ہیں۔
اور پھر آگے فرمایا اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے جان بوجھ کر، یعنی کہ پہچانتے ہیں کہ یہی اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن پاک فرماتا ہے کہ یہ اتنا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ایک بات اٹھی کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ پیارے یہ آپ کو اتنا پہچانتے ہیں جتنا اپنے آپ کو پہچانتے ہیں؟ اس طرح نہیں آیا قرآن مجید میں۔ اس لیے نہیں آیا کہ آپ دیکھیں کہ ایک وقت بندے کو اوپر ایسا بھی گزرا ہے کہ جس میں بندہ خود بھی اپنے آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ قرآن مجید فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ فرماتا ہے اور اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو وہ خود اپنے آپ کو نہیں جانتا تھا، لہذا وہ جو بندے پہ ایک گھڑی ایسی گزری ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا تھا، لیکن اولاد جب سے پیدا ہوتی ہے اور جب تک آنکھوں کے سامنے رہتی ہے اور زندگی گزارتی ہے، اولاد کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جو باپ پہچانتا نہ ہو۔ اس لیے کہا ہے پیارے یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا یہ خود اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ اب اس سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ قرآن مجید نے یہ جو بات فرمائی کہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کو چھپاتا ہے، وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ گروہ اہل کتاب کے علماء کا گروہ ہے، کیونکہ آسمانی کتاب پڑھتے تو وہی تھے نا، لوگوں کو بتاتے بھی وہی تھے، اور ان کو سارا ہی پتا تھا کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور ان کے وجود منور کے اوپر کس طرح کی عظمتیں اور شانیں ہوں گی، تو وہ ساری باتیں ان کو علم تھا، لیکن انہوں نے لوگوں سے چھپا دی، وہ علماء کا گروہ۔ لیکن یہ جو بات کی، اب اس سے ہم اپنی بات سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات فرمائی کہ اے پیارے آپ کو یہ اتنا جانتے ہیں کہ اپنے جیسے اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ لیں، ان کی پہچان اتنی غالب کیسے ہو گئی؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو ان کتابوں میں کتنا کھول کھول کے لکھا ہوگا، کتنا واضح کر کے لکھا ہوگا، کتنا کھول کھول کے لکھا ہوگا، عظمت مصطفیٰ کے پہلوؤں کو کس طرح متعارف کروایا ہوگا امم سابقہ میں، اور قرآن سے پہلی آسمانی کتابوں میں کتنا کھول کھول کے بیان کیا ہوگا۔ جبھی تو اللہ نے فرمایا اے پیارے ہم اتنا یہ پہچانتے ہیں آپ کو، ہم نے اتنا بیان کیا ہے آپ کا، آپ کی شان کا، عظمت کا، آپ کے سراپا اقدس کا، آپ کی گفتار کا، انداز کا، آپ کی زندگی طیبہ کا، آپ کی ہجرت کا، آپ کے خرام ناز کا، آپ کے خلفاء تک کے نام لکھے ہیں، اشارات لکھے ہیں۔ کتنا کھول کھول کے اللہ نے عظمت مصطفیٰ کے پہلو کو پہلی کتابوں میں بیان کیا ہوگا، جو فرمایا کہ پیارے اے آپ کو اپنی اولاد کی طرح جانتے ہیں، جیسے اولادوں کو جانتے ہیں اس طرح عظمت مصطفیٰ کھول کھول کے ہم نے پہلی کتابوں میں بیان کی تھی، یہ اس طرح جانتے ہیں آپ کو۔ اب یہاں سے ایک دلیل سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ دلیل سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے پہلی کتابوں میں حضور کی عظمت کو اتنا کھول کھول کے بیان کیا، عظمت مصطفیٰ کو اتنا زیادہ بیان کیا، ہر پہلو پر
حضور کی شان و عظمت پر اتنی اللہ رب العزت نے کلام نازل فرمایا کہ پیارے یہ ممکن نہیں کہ آپ کو یہ پہچانے نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنے عقیدے میں عظمت مصطفیٰ پہ زور دے کے رکھنا، اپنے عقیدہ اور عقیدت میں، اپنے عقیدہ اور عقیدت میں عظمت مصطفیٰ کا اتنا غلبہ رکھنا کہ حضور کی عظمت و شان علم قطعی کی طرح بندے کے اندر موجزر ہو جائے کہ تعویل کی بھی گنجائش نہ رہے۔ بندے کو اتنا عظمت مصطفیٰ کو ماننا چاہیے، کیونکہ جو یہودی آقا کا انکار کر رہے تھے اللہ نے ان کو عظمت مصطفیٰ کھول کھول کے بتائی تھی، کیونکہ وحی آئی تھی پہلی کتابوں کے اندر، اور وہ کیا کیا انہوں نے چھپا دیا، وہ ہٹ درمی کر گئے۔ فرمایا کہ یہ ہٹ درمی کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے، ورنہ آپ کا سراپا بتاتا تو ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں آپ کو پڑھا ہے۔ آپ کی گفتار سے ان کو پتا تو چل جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، آپ کا علم حاصل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ کلام کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مومنین کو اس بات کا پیغام اور درس ہے کہ عقیدہ وہی ہے جس کا تعلق شان مصطفیٰ سے ہو۔ اور شان مصطفیٰ کو بیان کرنے کے کئی طریقے، ایک طریقہ یہ ہو کہ بس بیان کر کے گزر گئے۔ اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں، ہلکا سا بیان کر کے گزر جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیان نہیں کیا۔ دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے گفتگو کرنے کے بعد وہ دین پر احسان کر گئے۔ نہیں، عقیدے کے اندر شان مصطفیٰ کا پہلو ایسا ہونا چاہیے کہ طبیعت میں ایک مچلن سی رہنی چاہیے کہ کوئی ایسی مجلس ہو جہاں حضور کا ذکر چھڑے، طبیعت میں ایسی مچلن ہونی چاہیے کہ آقا کا ذکر کسی طریقے سے چھڑے۔ اور اگر کسی مجلس کے اندر مصطفیٰ کا ذکر چھڑ جائے تو دل کہے پھر اور سنا یار کی بات، پھر اور سنا عظمت مصطفیٰ، پھر اور پہلو سے بتا حضور کی عظمت و شان، یعنی کہ جتنی بھی مصطفیٰ کی شان بیان کی جائے وہ کہے یہ تھوڑی اور بیان کرو۔ جب تک مزاج میں عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کی یہ آگ نہ لگے اتنی دیر تک بندے نے عقیدہ اور عقیدت کو صحیح معنی سمجھا نہیں۔ اور پھر اسی آیت کریمہ میں دوسرا نقطہ، پہلا نقطہ تو یہ ہو گیا نا کہ اللہ نے کھول کھول کر پہلی کتابوں میں مصطفیٰ کی شان کا ذکر کیا، لہذا مسجدوں میں بھی حضور کی شان کو کھول کھول کے بیان کرنا چاہیے۔ ایسے بیان کیا جانا چاہیے کہ سامعین جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو عظمت مصطفیٰ پر کسی قسم کی کوئی کم علمی رہ ہی نہ جائے ان کے اندر۔ حضور کا ذکر ہو تو ان کے اندر سینوں کے اندر موجزن ہو جائے وہ بات، پھر بندہ اس تعلق پہ پہنچے گا کہ شان مصطفیٰ کو کھول کھول کر ہی بیان کرنا چاہیے، کھول کھول کر ہی سننا چاہیے، تاکہ حذف لیا جائے، تاکہ پوری لذت ذکر مصطفیٰ کی لی جائے، تاکہ تذکرہ حضور کا ہو، اپنی آغوش شکم کو بھرا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے پہلی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحائف، ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو محو نہیں ہونے دیا، ان کتابوں میں بھی مصطفیٰ کا ذکر زندہ تھا۔ اس پر انشاءاللہ یہ جو پہلی کتابوں میں حضور کا کس طرح ذکر ہوتا تھا، نام کیا لیتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا
کن کن شانوں کے ساتھ پہلی کتابوں میں ذکر کیا گیا، یہ انشاءاللہ جب ہم سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 کی آیت نمبر 157 پہ آئیں گے تو وہاں گفتگو کریں گے۔ آج صرف اتنی بات سمجھیں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں کے اندر حضور کی شان عظمت پر جو کلام کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کتابوں میں بھی مصطفیٰ کا ذکر زندہ تھا۔ جبھی تو تذکرے آتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں جس کے اوپر گفتگو کر چکے ہم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سابقہ میں مصطفیٰ کے ترانے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کتابوں میں نام لکھا تھا، اور پھر جب اللہ نے، اب اگلی بات، جب اللہ نے ان کتابوں میں کہ جو حضور پر نازل نہیں ہوئی، جو کتابیں آقا پر نازل نہیں ہوئیں، اللہ نے ان کتابوں میں مصطفیٰ کا ذکر رکنے نہیں دیا، تو قرآن میں ذکر کیسے رک سکتا ہے؟ قرآن میں ذکر کیسے رک سکتا ہے؟ قرآن اٹھا کے دیکھیں، پہلے سپارے سے گزرتے جائیں، کوئی ایک سپارہ ایسا نہیں ہے قرآن مجید کے اندر کہ جس میں عظمت مصطفیٰ کو کھول کھول کر بیان نہ کیا، کوئی صورت ایسی نہیں کہ جس میں عظمت مصطفیٰ کو کھول کھول کر بیان نہ کیا گیا۔ یہ دیکھیں، یہ عظمت مصطفیٰ کو ہی کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ آقا کے بارگاہ میں رائے نہ کہا جاتا تھا، کسی نے غلط معنی مراد لے لیا، اللہ نے منع کر دیا کہ یہ لفظ میرے حبیب کی بارگاہ میں نہیں کہے جائیں۔ کہیں حضور کے تذکرے ابراہیم علیہ السلام نے کیے تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ میرے مصطفیٰ نماز پڑھیں اور حالت نماز میں چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھے اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرے، مولا قبلہ تبدیل فرما دے، منشا رضا یہ ہو، تو عین حالت نماز میں ہی منشا پوری ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ترانے ہیں جو عظمت مصطفیٰ کے قرآن میں آتے ہیں۔ تیسرا پارہ شروع ہی ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ سارے انبیاء اور رسول کا ذکر کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کو بیان فرماتا ہے کہ سارے رسول عظمت والے، فضیلت والے، بڑی اونچی عظمت و شان والے، لیکن ان ساری عظمت و شانوں میں سب سے فائق مصطفیٰ کی ذات۔ یہ حضور کی شان۔ آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، یہاں پر قرآن مجید نے کئی طریقوں سے حضور کی شان پر گفتگو کی۔ یہ موضوع کبھی ہوا تو اس پر بھی گفتگو کروں۔ کبھی قرآن مجید میں آیت آ جاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا ایک باب کھل جاتا ہے، اس طرح بھی قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ کبھی قرآن مجید کے اسلوب کے اندر بھی حضور کی شان اقدس موجود ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر دو مخاطبت کے انداز ہیں، خطاب کرنے کے قرآن میں دو انداز ہیں۔ خطاب کرنے کے انداز اور بھی زیادہ ہیں، لیکن یا ایہا الذین آمنو اور یا ایہا الناس، یہ دو انداز ہیں جس میں اللہ نے مومنین کو بھی مخاطب فرمایا ہے، خطاب فرمایا، اور یا ایہا الناس کیا کہ سارے انسانوں کو بھی خطاب فرمایا۔ یہ جو میں نے جملہ کہا نا کہ صرف قرآن مجید میں آیت آتی ہے، عظمت مصطفیٰ کا ایک پہلو کھل جاتا ہے، یہ بھی طریقہ ہے قرآن مجید کا شان مصطفیٰ پر، اور یہ کہ قرآن اسلوب کے ذریعے بھی عظمت مصطفیٰ پہ بات فرماتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یا ایہا الناس کہہ کر یہ خطاب قرآن مجید میں کوئی 20 جگہ پر ہے۔ یہ خطاب قرآن مجید میں کو 20 جگہ پہ ہے۔ اچھا، یہ 10 بار یا ایہا الناس مکہ پہ نازل ہوئی وہ آیتیں، مکہ میں نازل ہوئی، جس میں یا ایہا الناس کل 20 آیتیں ہیں۔ 10 آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور 10 آیتیں مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ اور یا ایہا الناس والی جب آپ آیتیں پڑھتے ہیں نا، یہ آیتیں جن صورتوں میں ہیں یا یہ آیتیں پڑھتے ہیں، آپ کو اس سے آگے زیادہ تر توحید اور رد شرک کا بیان ملتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں مکہ کے اندر جب اللہ نے فرمایا نا یا ایہا الناس،
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا اس کے علاوہ دیگر آپ پڑھتے ہیں. تو مکہ میں جب 10 بار قرآن پاک کے اندر یا ایھا الناس آیا، آگے توحید اور رد شرک کا مضمون زیادہ ہے، اس لیے کہ مکہ کے اندر کافر زیادہ تھے، مسلمان کم تھے. مسلمان کم تھے اور کافر زیادہ. اچھا، جہاں پر کافر زیادہ تھے، مسلمان عدداً کم تھے، ایک تو اللہ نے زیادہ یا ایھا الناس کہا اور زور توحید اور رد شرک پہ دیا. یہ قرآن مجید اٹھا کے پڑھ لیں. اور ایک اور خطاب کا انداز قرآن مجید میں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الناس کا معنی ہے اے لوگوں. اب لوگوں میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب ہیں. اور جب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس میں کافر مراد نہیں. یا ایھا الذین آمنوا آیت کم و بیش قرآن میں کوئی 89 کے قریب یا 90 کے قریب ہے. 89 آیتیں ہیں غالباً، یا 90 یا 89 یہاں کہیں آیتیں. ایک تحقیق کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا 89 آیتیں ہیں. اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا جتنی بار بھی فرمایا مدینہ کی سرزمین پہ فرمایا، مکہ میں نہیں فرمایا. ایک آیت ہے سورۃ حج کی آیت، اس میں ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی. چلے، مدینہ پاک کے اندر زور کس مخاطبت پر تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا. مدینہ پاک میں زور کس کلام پر تھا؟ مخاطبت میں، یا ایھا الذین آمنوا. اور جب ہم یا ایھا الذین آمنوا پڑھتے ہیں، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. جب ہم یا ایھا الذین آمنوا پڑھتے ہیں، ان آیتوں کے آگے مضامین کو پڑھتے ہیں، یا جن صورتوں میں یہ آیتیں آئی ہیں ان میں عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ پر زور ہے. یا ایھا الناس کے آگے توحید اور رد شرک کا بیان زیادہ ہے، اور یہ کلام زیادہ مکہ میں کیا کیونکہ وہاں کافر زیادہ تھے، اور مدینہ میں مسلمان زیادہ ہو گئے. اور یہاں یا ایھا الناس کم کہا، یا ایھا الذین آمنوا زیادہ کہا، اور زور زیادہ شان مصطفیٰ پہ رکھا. آپ پوچھے کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، کس شان پر ذکر ہو رہا؟ حضور کی عظمت کی بات ہوئی نا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، یہ مدینہ پاک میں کہا، اور یہ بات کر کے شان مصطفیٰ پہ زیادہ بات. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو فوراً حاضر ہو جایا کرو جب تمہیں اللہ رسول بلائے. یا ایھا الذین آمنوا کہا، آگے شان مصطفیٰ پہ بات کی، مدینہ میں آیت نازل ہوئی. پھر قرآن پاک اٹھا لیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا بھی کہا، کلام کس شان پہ کیا؟ بولیے، شان مصطفیٰ پہ کلام کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی بارگاہ مقدسہ کے اندر بلند آواز سے کلام نہ کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا بھی کہا، آیت بھی مدینہ میں نازل ہوئی، زور کس شان پر دیا؟ یہ سمجھ میں آ گیا بیک گراؤنڈ؟ ادھر مکہ میں زیادہ زور یا ایھا الناس پہ دیا. کیوں؟ کہ وہاں کافر زیادہ تھے، اور تبلیغ توحید اور رد شرک کی زیادہ کی. اور مدینہ پاک میں یا ایھا الذین آمنوا زیادہ کہا، اور زور شان مصطفیٰ پر زیادہ دیا، اس لیے کہ مدینہ میں مسلمان زیادہ تھے. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. اب اس اسلوب سے خطاب کرنے والے کو کیا ملا؟ بیان کرنے والے کو کیا ملا؟ بیان کرنے والے کو اس اسلوب نے یہ پیغام دیا ہے، وہ یہ کہ جب کہیں خطاب خطباء کو، علماء کو یہ بتایا کہ جب تمہارا خطاب ایسی جگہ ہو جہاں کافر زیادہ ہیں، جہاں پر کافر زیادہ، وہاں پر توحید اور رد شرک کا بیان زیادہ کیا کرو جہاں پر کافر زیادہ ہو. جیسے مدینہ میں کافر زیادہ تھے، ایک تو اللہ نے یا ایھا الناس کہا اور توحید اور رد شرک کا بیان زیادہ بیان کیا.
کیونکہ کافر زیادہ تھے، اور مدینہ میں شان مصطفیٰ پر زیادہ زور دیا کہ مسلمان زیادہ تھے۔ تو بیان کرنے والے کا خطاب اگر کافر دنیا میں کافروں کے بیچ میں ہے تو پھر زیادہ مضمون کیا ہونا چاہیے؟ توحید اور رد شرک کا۔ اور اگر خطاب کسی کا مدینہ پاک کے اندر ہو، مکہ پاک میں ہو، مسلمان کنٹری میں ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر خطاب کرنے والے کو زیادہ شان مصطفیٰ پہ زور دینا چاہیے۔ آپ پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا انداز ہے، جہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں وہاں پہ قرآن پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ جہاں مسلمان زیادہ ہیں قرآن مجید وہاں فرماتا ہے لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ قرآن وہاں زور دے کر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ تو ایک مزاج دے دیا مومنیت کو کہ آپ کا مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی گیدرنگ کے اندر شان مصطفیٰ پہ زور زیادہ ہونا چاہیے، اور جب کافر زیادہ ہو مسلمان کم ہو وہاں توحید اور رد شرک کا مضمون زیادہ ہونا چاہیے۔ اور مسلمانوں کے محلے میں مسجد لوگ توحید کی اور شرک کی بات کیے جاتے ہیں، کچھ شک ہے ان کے ایمان میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کبھی کہ مسلمانوں کی مسجد، مسلمانوں کے محلے میں، مسلمانوں کی کنٹری کے اندر آپ زیادہ شرک کی بات کرتے ہیں، آپ کو سارے مشرک نظر آتے ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ابھی بھی شک ہے ان کے ایمان میں، جو بار بار شرک کی بات سناتے ہو، بار بار توحید کی بات سناتے ہو۔ توحید اور شرک کی بات سنانی ہے تو کسی کافر کو سناؤ، انہوں نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کو سنانی ہے تو یار کی بات سناؤ۔ تو اس لیے قرآن مجید نے پہلی کتابوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے عظمت مصطفیٰ کو اتنا کھول کھول کے بیان کیا کہ جب انہوں نے آقا کے دور کے اندر یہودیوں نے مصطفیٰ کا انکار کیا تو قرآن مجید نے فرمایا پیارے یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اتنا کھول کھول کے تو ہم نے آپ کی شان ان کو پڑھائی تھی، اتنی کھول کھول کر تو آپ کی عظمت ان کو پلائی تھی، اتنی کھول کھول کر تو آپ کی نشانیاں، آپ کے سراپا اقدس کو ہم نے بیان کیا تھا۔ یہ جانتے ہیں، ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، تیسری بات وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا پہچان میں بھی فرق ہوتا ہے نا، پہچان میں فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں عام بندے کی پہچان میں اور اللہ کے نبی مکرم کی پہچان میں تو فرق ہے۔ یہ بات یہاں سے سمجھیے کہ جو کہتا ہوں ہمارے ہی جیسے ہیں، انسان تھے ہمارے ہی جیسے ہیں، ایسی بات بھی کرتے ہیں نا۔ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو کہا نا کہ یہ آپ کو پہچانتے ہیں، یہ پہچاننے لگے نہیں ہیں پیارے، یہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ کب سے؟ یہ تو آباء و اجداد سے پہچانتے آ رہے ہیں۔ اس لیے عام بندے کی پہچان میں اور مصطفیٰ کی پہچان میں فرق ہے۔ آپ پوچھیں کیسے؟ وہ یہ کہ ہم تو پہچانے گئے پیدا ہونے کے بعد، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارا تو جو تشخص ہے نام، یہ تو پیدا ہونے کے بعد ماں باپ نے رکھا تھا۔ پہلے ہم بچے کے عنوان سے پہچانے گئے، پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر لڑکے کے عنوان سے پہچانے گئے، پھر اور بڑے ہوئے کاروبار کرنے لگے، کام کرنے لگے تو اپنے نام کے ساتھ کچھ کاروبار کا تشخص بھی مل گیا۔ تو اس طرح کوئی بندہ پہچانا گیا محلے میں، کوئی پہچانا گیا شہر میں، کوئی پہچانا گیا کنٹری میں، اور کوئی پہچانا گیا مختلف چند کنٹریز میں۔ یہی پہچان ہوتی ہے نا عام بندے کی۔ اور یہ پہچان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بولیے، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہچان شروع ہوتی ہے۔ اور عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ حضور کی پہچان آپ کی ولادت کے بعد نہیں ہے، آقا کی پہچان آپ کی ولادت کے بعد نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے بھی آپ کی عظمت کے ڈنکے تھے۔ پوچھے کیسے؟ انسانوں میں بھی ڈنکے تھے، عالم نورانیت میں بھی ڈنکے تھے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آنکھ کھولی تو عرش اولا کے اوپر
اللہ کے نام کے ساتھ نام مقدس نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے، پہچان گئے، پھر اسی نام سے دعا کی تو بیڑا پار ہو گیا۔ تو ابھی حضور کی بشری ولادت نہیں ہوئی، لیکن پہچانے گئے مصطفیٰ۔ ولادت مصطفیٰ سے پہلے بھی آقا کی شان کو پہچانا جاتا تھا۔ تو عام پہچان میں اور مصطفیٰ کی پہچان میں فرق ہے۔ عام بندہ بعد میں پہچانا جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد پہچانا جاتا ہے، اور آقا ولادت مصطفیٰ سے پہلے بھی کل عالم کی جان تھے۔ حضور علیہ السلام کل عالم میں پہچانے جاتے تھے۔ صدقہ آپ کی ولادت کے بعد آپ کے نام پاک کا بٹنا شروع نہیں ہوا فقط، بلکہ آپ کی ولادت بشریہ سے پہلے بھی آپ کا صدقہ بٹتا تھا۔ اس پر قرآن مجید میں آیت نمبر 89 البقرہ کے اندر میں گفتگو کر چکا ہوں کہ دعائیں کرتے تھے، اے مولا بحق ذات مصطفیٰ، بحق وسیلہ مصطفیٰ، بحق نام مصطفیٰ، اے مولا ہمیں فتح یابی عطا فرما۔ یہودی دعائیں کرتے تھے تو بیڑے پار ہوتے تھے۔ اچھا، پھر آپ دیکھتے ہیں ہم پہچانے گئے تو انسانوں میں پہچانے گئے نا، انسانوں کے علاوہ تو نہیں ہمیں کوئی جانتا۔ چند جو پیچھے بیان گزر گئے ان کے اوپر بھی نظر رکھیے گا، بھولیے گا نا۔ ہم پہچانے گئے انسانوں میں، آپ سب ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، تشریف لائے ہیں، آپ میں بڑے باعزت اور بڑے مکرم حضرات بیٹھے ہیں۔ آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ محلے میں آپ محلے داروں کو پہچانتے ہیں اور محلے دار ہمیں پہچانتے ہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ بس اتنی سی تو پہچان ہے ہماری، بس اتنی سی تو پہچان ہے، کیونکہ ہم عام آدمی ہیں، ہم عام آدمی ہیں، اس لیے ہمیں انسان ہی پہچانتے ہیں۔ اور جو اخوص الخواص ہوں، جو کائنات میں سب سے بے مثال ہوں، جو سب سے جدا ہوں، جن کی شان عظمت کی بڑائی اللہ کے بعد سب انبیاء میں اوپر ہو، تو ان کو صرف انسان ہی نہیں جانتے، کائنات میں فرشتوں کے سردار جبریل بھی ان کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ فرشتے ہوں تو مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں، انسان ہو تو مصطفیٰ کو پہچانتے، جانور بھی مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں یار، بادل بھی میرے مصطفیٰ کو پہچانتے۔ دعا کریں تو آسمان پہ بادل کوئی نہیں تھا، حضور نے دعا کی، پتہ نہیں کہاں سے آئے بادل، ان کو اتنی معرفت مصطفیٰ کہاں سے ہوئی؟ تو بادل ہو تو مصطفیٰ کو جانتے، درخت کو حضور بلائیں تو وہ بھی جانتا ہے، درخت کو چھوڑ کے ٹہنی کو بلائیں تو ٹہنی بھی مصطفیٰ کو جانتے، حضور پتھر کو بلائیں تو پتھر بھی جانتے، پتھر کے قریب سے گزر جائے تو پتھر خود آواز دے کہ کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور تشریف لے گئے، میرا سلام بھی قبول فرما لیں۔ معلوم نہیں آپ کی تشریف آوری دوبارہ ادھر سے ہونی ہے کہ نہیں، اب تو قدم رنجہ فرمایا ہے سو سلام بھی قبول کر لیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ترمذی کے اندر روایت ہے، فرماتے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، آقا علیہ السلام کے ساتھ پیدل چلتے مدینہ شہر سے، ہم مدینہ شہر سے باہر کی طرف آئے تو درخت شروع ہو گئے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ہم جدھر سے بھی گزرتے، حضور جہاں سے بھی گزرتے، میں نے خود دیکھا کہ درخت کے اندر سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھروں کے اندر سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جانور بھی جانتے ہیں، وہ ہرنی کا واقعہ سنایا تھا نا، بکریاں بھی جانتے ہیں، اونٹ بھی جانتے ہیں، ہر قسم آقا کو جانتے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ صرف انسانوں کے رسول نہیں ہیں، صرف جنوں کے رسول نہیں ہے، آقا کل کائنات کے رسول بن کے آئے۔ فرق آ گیا کہ نہیں پہچان میں؟ ہم عام آدمی ہیں تو عام آدمی کو انسان جانتے ہیں، اور مصطفیٰ جیسا خاص کوئی نہیں ہے، خاصوں میں بھی حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ خاصوں میں بھی صرف ایک آپ خاص ہیں، تمام خاصوں میں سب سے بڑے خاص آپ ہیں، اس لیے انسان ہی نہیں فقط پہچانتے، فرشتے ہوں تو وہ بھی مصطفیٰ کو جانتے۔ آپ دیکھیں نا، کسی نے پانی مانگا تو حضور نے ایسے ہاتھ کر دی، پانی کو بھی پتہ ہے کہ میں نے یہاں سے نکلنا ہے،
دعا کی تو آسمان سے پانی ٹپکا دیا، ایڑی ماری تو چشمہ جاری کر دیا، پانی کھارا تھا، لعاب دہن ڈالا میٹھا ہو گیا۔ چھڑی پکڑی، وہ کھجور کی چھڑی تھی، جنگ ہونے لگی، سامنے تلواریں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کی ماہیت ہی بدل کے رکھ دی، چھڑی کو تلوار بنا کے کہا جاؤ لڑو۔ پھر آگے چلے۔ چوتھی بات، بندہ مر جائے تو اس کا تشخص ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، اس کی پہچان ختم ہو جاتی۔ بھائی جب بندہ مر جاتا ہے تو چند دوست اس کو اور اس کے اہل خانہ خاندان، ان کو اہل محلہ چند یاد رکھتے، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اہل محلہ بھی بھولنے لگتے ہیں، دوست بھی بھولنے لگتے ہیں، پھر وہ صرف گھر والوں تک رہ جاتا ہے۔ پھر گھر والوں میں بھی جب تک وہ پیڑھی حیات رہتی ہے وہ یاد رہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی بھول چک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم اپنے والد کو جانتے ہیں، دادا کو جانتے ہیں، بہت زیادہ ہوگا پر دادا کو جانتے ہوں گے بس۔ اس سے بڑھ کر پردادا کے جو والد تھے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، ان کا اکثروں کو نام بھی نہیں پتا ہوگا میں ہمارے پردادا کے والد کا نام کیا تھا، اور اکثروں کو تو اپنے پردادا کا نام بھی نہیں آتا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری پہچان ہے کہ بندہ مر جاتا ہے تو اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کو کتنا عرصہ گزر گیا، بولیے کتنا عرصہ مصطفیٰ کے وصال ظاہری کو ہو گیا، لیکن ہے کہ طبیعتوں میں شان مصطفیٰ کا غلبہ کم ہو جائے گا۔ آج حضور کا ذکر کسی سے محو ہو جائے، کیسے نقش ہے طبیعتوں کے اندر حضور کی شان، حضور کی عظمت۔ لوگ مر جائیں تو پہچان ختم ہو جائے، اور آقا کی ذات اقدس وہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی حضور ہی دکھائے جاتے ہیں، آقا ہی دکھائے جاتے ہیں۔ ہاں بھی پہچانو گے تو تمہارے درست اور غلط کا فیصلہ ہوگا، اور اگر نہ پہچانا نا تو پھر گرز ہوں گے اور آگ ہوگی بس، اور اگر پہچان گے تو پھر ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی۔ جبھی تو پوچھا جائے گا نا ما قلت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا کیا کہا کرتا تھا تو، کیا کہتا ہے یہ نہیں، کیا کہا کرتا تھا جب تم کسی مسجد میں نمازی تھا یا تو کسی مسجد میں خطیب اعظم تھا، جب تم مرنے سے پہلے لوگوں میں دینی مسائل ڈسکس کرتا تھا، تب تیری طبیعت میں شان مصطفیٰ کا غلبہ تھا یا اپنے ہی جیسا کہتا تھا؟ تو جس کی طبیعت میں حضور کی شان کا غلبہ زیادہ ہو، وہ تو تب بھی مجالس ڈھونڈتا رہتا تھا کہ کوئی ذکر ہو، کوئی ذکر چھڑے، شان مصطفیٰ کے کسی پہلو پر گفتگو ہو تو وہ اپنی مچلن کو کم کرے، وہ تو پکار اٹھے گا جلوہ مصطفیٰ دیکھ کر۔ حدیث بخاری اٹھا کے دیکھے، کہا کہ مومن جب آقا کے چہرے اقدس کو دیکھے گا 3 بار کہے گا ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہی بار کہنے سے جواب دے دیا، ایک ہی بار کہا تو جواب ہو گیا، 3 بار کہنے کا معنی کیا؟ 3 بار کہنے کا معنی یہ کہ مومن جلوہ مصطفیٰ کو دیکھ کے وجد میں آ جائے۔ سنا تھا کہ کوئی بے مثال چہرہ ہے ایسا، تو جب سنتے تھے تو تب مچلن کم نہیں ہوتی، آج تو سراپا بے نقاب ہے۔ تو جب بندہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی پہچان ختم ہو جاتی، لیکن حضور کے وصال ظاہری کو کتنا عرصہ گزرا، طبیعتوں میں آج بھی حضور کی شان و عظمت کی واردات اسی طرح زندہ ہے۔ پھر آپ آگے دیکھیں، ہم انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی خبر، اس کی پہچان کی خبر کون دیتا ہے؟ ماں باپ ہی دیتے ہیں نا۔ بیٹا پیدا ہوا جی، بیٹی پیدا ہوئی ہے جی، پھر اس کی پہچان میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے، اس بچی کا، اس بچے کا یہ نام رکھا جائے، ایسا ہی ہوتا ہے بھائی۔ اچھا پھر تھوڑی سی پہچان اور بڑھائی جاتی ہے اور اس کو مختلف خاندان کے گھروں میں، دوست احباب میں، اعزا و اقارب میں لے کے جایا جاتا ہے تاکہ اس کی پہچان بڑھے۔ تو ہم جب کسی کی پہچان ہمیں کروانی پڑتی ہے، کوئی پیدا ہو تو اس کی پہچان کروانی پڑتی ہے، لیکن جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضور کی پہچان تو اللہ تعالیٰ بتانی تو نہیں پڑی کہ یہ اللہ کے نبی آخر زمان ہے۔
جیسے ہم عام بندے کی پہچان کرواتے ہیں، حضور کی تو ایسے پہچان نہیں کروائی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بھی تشریف بھی نہیں لائے تھے، ہزاروں سال پہلے سے حضور کی ولادت کا انتظار شروع ہو گیا تھا، اور جن کو اللہ نے ولادت مصطفیٰ کا انتظار کروایا ان کو شانیں کھول کھول کے بیان کی، تاکہ جب وہ چہرہ مصطفیٰ ولادت کے بعد بے نقاب ہو تو تمہیں پتہ ہو کہ یہی وہ اللہ کے نبی۔ تو یہودی ہٹ درمی میں انکار کر گئے، پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا، آپ کی ولادت کا، آپ کی ذات مقدسہ کا اور آپ کی بلند شان کا تذکرہ پہلے ہی موجود تھا۔ اور اس کے اوپر نا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، اسی پر آج کا بیان ختم کر دوں گا۔ یہ اس آیت کریمہ کے بارے میں ہے، یعنی کہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ میرے محبوب کو اس طرح پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہونے سے پہلے اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا واقعی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کی طرح پہچانتے تھے؟ کیا واقعی یہ واردات ایسی تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، فرمایا کہ ہاں جتنی حضور کی نشانیاں ہماری کتابوں میں بیان ہوئی ہیں ہم اپنی اولاد کی طرح حضور علیہ السلام کو پہچانتے ہیں۔ اور کسی کو پتہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان کیسے ہوئے تھے؟ مسلمان لوگ کیسے ہوتے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سنی، قرآن پاک کی کوئی آیت سنی، لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضور کا معجزہ چمکا، لوگوں نے دیکھا، مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہیں۔ وہ روایت آتی ہے ترمذی شریف کے اندر کتاب القیامہ، اور یہ حدیث نمبر 2485۔ وہ اپنا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اب وہ اظہار خوشی کا پتہ ہے نا، سارا مسلم شریف اور دیگر کتابوں میں لکھا ہوا، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پورا جشن ہوا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، لوگ بار بار یہ جملہ بولتے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس وقت کلمہ نہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے کہنے پہ گیا، اور کہتے ہیں کہ جب میں گیا اور میں نے ایک بار چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، سنا کچھ نہیں ابھی ان سے، آقا سے کچھ میں نے ابھی سنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں گیا اور میں نے صرف چہرہ حضور علیہ السلام کا دیکھا، اور چہرہ دیکھتے ہی حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں پکار اٹھا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو۔ کہہ رہے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اور پھر کہا میں نے چونکہ چہرہ دیکھا اور پڑھ تو میں چکا ہی تھا نا، سب تذکرے مصطفیٰ کے اپنی کتابوں میں پڑھ چکا تھا میں، اب صرف سراپا کو دیکھنا تھا۔ جب میں نے سراپا کو دیکھا تو ایک لمحہ بھی نہیں لگا مجھے کہ میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جب یہ بات کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام کو ہاتھوں میں لے کے ماتھا چوم لیا۔ تب ماتھا چومنے کا رواج تھا، تب کوئی چومنے والا، ہاتھ چومنے والا، جبے کو چومنے والا، امامہ چومنے والا، سر چومنے والا ہے، وہ تب تک وہ رواج تھا کیونکہ اس وقت تک شرک کے فتوے نہیں لگے تھے، ورنہ پہلے ہوتا ہی ایسے تھا۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام کا چہرہ پکڑ کے پیشانی سے بوسہ لیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے وہ ساری حقیقت کھول دی تھی
کہ ہماری کتابوں میں شان مصطفیٰ اتنی کھول کے بیان کی گئی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی اہل کتاب کے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ بے نقاب ہو اور وہ مانے نہ کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے انہوں نے کہا میں نے ایک نظر دیکھا میں پھر ہٹ نہ سکا. یہاں آخری بات کروں اور ختم کروں. ایسے بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں. آپ اور میرا چہرہ دیکھنے والے کتنے ہوں گے ہیں؟ کبھی سنا آپ لوگوں نے بھی کبھی کسی نے صرف چہرہ دیکھا اور مسلمان ہو گیا؟ کیا کشش ہوگی اس چہرے کے اندر. وہ چہرہ عام چہرہ تو نہیں ہو سکتا. اس چہرے جیسا کوئی اور چہرہ بھی خدا کی قسم نہیں ہو سکتا. اس چہرے میں انفرادیت تھی. اس چہرے میں بے مثالی تھی. اس چہرے کے اندر صرف بشریت نہیں بلکہ نورانیت بھی سمٹ کے آئی تھی. اس لیے جنہوں نے دیکھا وہ دیکھ کر انکار نہ کر سکے. حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مستغرق ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر حضور کا مسلمان ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.